بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کے قبلہ بنانے، اس پر یہود کے اعتراضات، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرما کر اب الہ العالمین وحدہ لا شریک نے تہذیب الاخلاق کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ انسان کے اندر شائستگی اور اس کے نفس کی اصلاح، اس کے لیے کون کون سے اعمال چاہیے، تو دو اصول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، ذکر اور شکر۔ تیسرے نمبر پر ہے نماز، اور چوتھے نمبر پر ہے صبر۔ پانچواں اصول ہے تعظیم شعائر اللہ، ان کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ پہلا اصول، اور یہ ملت ابراہیمی کے اصول ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تمام عبادات میں واحد ایک ایسی عبادت ہے ذکر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نماز کی حد ہے، ابھی ہم نے عشاء کی 4 رکعت پڑھی، 5 نہیں پڑھ سکتے۔ وتر ہم نے 3 پڑھے ہیں، چوتھی رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ حج سال میں 1 مرتبہ کر سکتے ہیں، دوبارہ چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ علی ھذا القیاس، فرض روزے صرف اور صرف سال میں 1 مہینہ ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہاں تک ہے، اذکروا اللہ تعالی حتی یقولوا کأنک مجنون، اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہو جاؤ کہ لوگ کہیں کہ یہ تو کچھ دیوانہ، کچھ پتہ نہیں، کچھ لگا ہی رہتا اپنے ساتھ، ہر وقت کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، کیا میں اور کیا آپ
اور اللہ فرماتے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. ہم دنیاوی لیڈروں کے پیچھے ہیں، اپنا پورا خاندان قربان کر دیں، جائیدادیں بکوا دیں، پھر جائیں کہیں ملے کہ خان صاحب میں وہ فلاں ہوں، پتہ نہیں، میاں صاحب میں وہ فلاں ہوں، پتہ نہیں کون ہے آپ. الہ العالمین فرماتے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتے ہیں، لوگوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور میں قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں میرا رب مجھے یاد کرتا. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو مجھے اب کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں تجھے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. جب تو میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرتی ہے. فاذکرونی اذکرکم، ذکر زبان سے ہو قلب سے ہو، اصل ذکر تو دل کا ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، جو اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی کہ دل سے بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے بھی اللہ کا نام لے. 1000 بار بشویم دہن را بمشک و گلاب ہنوز نام تو گرفتن کمال بے دبیس. شاعر کہتا اگر میں 1000 مرتبہ اپنے اس گندے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لوں پروردگار تو یہ بھی کمال بے ادبی ہے. اسی زبان سے ہم کیا کچھ بکتے ہیں اور پھر بھی رب نے ہم پر پابندی نہیں لگائی. کیا ہے؟ رب العالمین نے ہمیں اپنا نام لینے کی اجازت دی ہے. شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ واہ پروردگار تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. عربی کا محاورہ ہے اذا تکرر تقرر، جب ایک بات کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے زبان پر وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. ہر وقت اللہ 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 کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار ہیں. اور ایک معنی یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے راحت میں یاد کر میں تجھے مصیبت میں یاد رکھوں. تو مجھے صحت میں یاد رکھ میں تجھے بیماری میں یاد رکھوں گا. تو مجھے اپنے خوشی میں یاد رکھ میں تیرے غم میں تجھے یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم، صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 افراد جا رہے ہیں، مشہور واقعہ، راستے میں بارش شروع ہو گئی. انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. اتنے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان آ کر غار کا منہ بند کر دیا. تینوں نے اپنی زندگی کے وہ اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے رب کو یاد رکھا تھا وہ پیش کیے. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے کہا پروردگار میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چرا کر رات کو جب آتا تھا تو سب سے پہلے
دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو۔ آج کا کوئی ہوتا کہتا بہت بڑا بے وقوف آدمی۔ ایک دن آتے ہوئے دیر ہو گئی، بکریاں دھوتے دھوتے دودھ نکالتے نکالتے میں آیا تو ماں باپ دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، بالآخر بھوکے سو گئے۔ جب میرے ماں باپ نے کروٹ لی اور صبح ہوئی، اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا صرف تیری رضا کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی، میرے بندے تو نے مجھے یاد رکھا، تھوڑی سی چٹان سرک گئی۔ دوسرے نے کہا الہ العالمین، میرے پاس ایک شخص نے مزدوری کی اور شام کو اپنی اجرت لینے سے پہلے چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت اپنے پاس امانتاً رکھی، کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کی ایک بکری خرید لی اسی اجرت کی۔ وہ بڑھتے 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 کتنے 100 بکریاں ہو گئی۔ کئی سال کے بعد اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا میں نے آپ کے ہاں ایک دن مزدوری کی تھی اور میری اجرت رہ گئی تھی۔ آج کا جینٹل مین ہو تو وہ کیا کہے گا، جا جا اپنا کام کر، تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں تیرا نوکر ہوں کہ تیرے پیسے سنبھالتا پھروں، لی کیوں نہیں تھی آپ نے کہا بھائی یہ پورا ریوڑ آپ کا ہے۔ میں کہا میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں کوئی مذاق نہیں ہے، اسی اجرت کے بدلے میں نے ایک بکری لی تھی اور اس سے اللہ نے اتنی برکتیں دے دی، یہ ساری آپ کی ہیں۔ چٹان اور آگے نکل گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، راحت میں رب کو یاد رکھا، معاملات میں اپنے رب کو یاد رکھا، مشکل میں پروردگار عالم نے۔ تیسرے نے کہا الہ العالمین، میری ایک عزیزہ جس کو میں پسند کرتا تھا لیکن معاملات کچھ اور تھے، ایک دن وہ پریشان ہو کر میرے گھر آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں مجبور ہوں، اللہ کسی کو مجبور نہ کرے اور خصوصاً کسی عورت کو مجبور نہ کرے، اللہ کسی پر یہ وقت نہ لائے۔ وہ بیچاری جب آئی تو کہتا میں نے کہا شکار خود اپنے ہاتھ آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ضرورت آپ پوری کر دیں، آپ کی ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ مان گئی، لیکن جب عین برائی کا وقت آیا، میں برائی کرنے لگا تو بڑی پاک باز تھی، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ کوئی بچانے والا اس کو نہیں تھا، لیکن میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس کو چھوڑ دیا، صرف یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ فاذکرونی، یہ الفاظ کہنے تھے کہ پروردگار نے چٹان بو گئی۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ وہ بڑا غیور ہے، ممکن نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد رکھے اور پروردگار عالم بھول جائے، نہیں، وہ تو ویسے ہی بھول چوک سے کیا ہے، پاک ہے، یہ عیب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیحات میں اور باقی کچھ نہ ہو، فاذکرونی اذکرکم۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل مطیع للہ فہو ذاکر،
اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہے، یہ ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اور اگر ویسے تسبیحات میں ہیں اور اعمال یہود و حنود کے ہیں تو پھر یہ ذکر نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور دوسرا اصول کیا ہے؟ واشکرولی، شکر کا، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔